کیا ہو اگر آپ کی ایک سوچ، آپ کا ایک احساس کائنات کو حرکت میں لے آئے؟ یہ جادو نہیں، یہ ہے وہ اٹل اصول جو صدیوں سے پیغمبروں کی زبان پر، فلسفیوں کے کلام میں اور سائنسدانوں کی تحقیق میں زندہ ہے۔ ایک ایسا راز جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ ہے قانون کشش۔ اور آج ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں قرآن، سائنس اور تاریخ کی روشنی میں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ قانون کشش یا لا آف اٹریکشن سائنس کے دوسرے لاز یعنی لا آف گریوٹی یا دوسرے اصولوں کی طرح ایک فطری قانون کا نام ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اور جو محسوس کرتے ہیں وہی ہماری زندگی میں واقع ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچیں، شکر گزار رہیں اور دل سے ممکن یقین رکھیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو کائنات ہماری سوچ کو حقیقت میں بدلنے لگتی ہے۔ مگر یہ اصول صرف روحانی نہیں بلکہ یہ سائنسی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ یہ گویا ایک طاقتور نظام ہے جو ہمارے نیت، یقین اور عمل کو جوڑ کر ہمیں وہی کچھ دیتا ہے جس پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی سوچ بدل لیں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم جو بھی سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں عجیب لگ سکتی ہے لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے۔ قانون کشش کا تصور صرف اس جدید دور کا نہیں بلکہ یہ خیال ہزاروں سال پرانی تہذیبوں اور مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندو مت میں کرما اور دھیان کا تصور اسی اصول سے جڑا ہے۔ قدیم مصری، بابل اور یونانی فلسفے میں بھی الفاظ اور سوچ کے ذریعہ حقیقت کو بدلنے کا یقین اور انسان کو اس کائنات سے گہرا تعلق اسی قانون کشش کو بیان کرتی ہے۔ عظیم فلسفی گوتم بدھ کا کہنا تھا کہ ہم آج جو بھی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے آج تک کیا سوچا ہے۔ کنفیوسس کے مطابق جو شخص کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے وہ اکثر درست ثابت ہوتا ہے، جبکہ قدیم مصر میں دیوتا ہرمیس کی طرف ایک قول منسوب تھا کہ اندرونی دنیا ہی بیرونی دنیا کا عکس ہے۔ وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان اگر اچھا گمان کرے تو اسے وہی ملے گا اور اگر وہ برا گمان کرے گا تو ویسا ہی پائے گا۔ جدید دور میں لا آف اٹریکشن منظر عام پر تب آئی جب سال 2006 میں ایک مصنف نے دا سیکرٹ نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں تجربے اور مشاہدے کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ سوچ اور جذبات سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لا آف اٹریکشن دراصل کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ ہماری توجہ اور سوچ دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، جسے ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم کہا جاتا ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم معلومات کو فلٹر کرتا ہے۔ بار بار کسی چیز کو سوچنے سے دماغ کے نیورونز اور کانشس پارٹ اسی ڈیٹا پر زیادہ کام کرتی ہے اور دماغ انہی سوچوں اور عادتوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ دا سیکرٹ میں بتایا گیا ہے کہ کائنات میں سب سے اہم انسان کا وجود ہے، باقی تمام چیزیں اس کے غلام بن سکتی ہے اور یہ چیزیں انسان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہی بنی ہیں۔ انہیں اپنے مقصد پر لگانے کے لیے ہمارے پاس سب سے مضبوط اور طاقتور ہتھیار ہماری سوچ اور دماغ ہے۔ پچھلی صدی کا سب سے عظیم سائنسداں البرٹ آئنسٹائن کہتا تھا کہ اس کائنات میں سب کچھ توانائی ہے اور بس یہی حقیقت ہے۔ اپنی سوچ کی فریکوینسی کو اس چیز کے مطابق کر لو جو تم چاہتے ہو تو وہ تمہاری زندگی میں آئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اور یہ فلسفہ نہیں بلکہ فزکس ہے۔ وہی 20ویں صدی کا عظیم سائنسداں نکولا ٹیسلا کہتا تھا کہ اگر آپ کائنات کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کائنات کو فریکوینسی، انرجی اور وائبریشن کے طور پر دیکھنا شروع کیجئے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان تمام چیزوں کو پانا اتنا آسان ہے کہ جسے عام حالات میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیت و قوت کا پتہ ہو۔ لا آف اٹریکشن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر تجربہ کرتے ہیں لیکن شاید ہم اس پر کبھی غور نہیں کر پاتے۔ مثلاً کسی صبح ہم یہ سوچتے یا کہتے ہیں کہ آج کا دن برا ہوگا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو اکثر واقعی وہ دن برا گزرتا ہے۔ یا پھر اگر ہم بازار جائیں اور من میں بار بار یہ سوچیں کہ کاش وہ چیز مجھے آج آفر میں مل جائے تو ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ چیز ہمیں واقعی مل جاتی ہے۔ یا ہم کبھی اپنے بچپن کے کسی دوست کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور وہ اچانک سامنے آ جاتا ہے، یا ہم کسی کو میسج بھیجنے کا ارادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ شخص ہمیں میسج کر دیتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ چیزیں اور واقعات ایک خاص سائنسی اصول کے
بنا پر وقوع پذیر ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے اور ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں دماغ اسے ہماری طرف کھینچتا ہے، جیسا کہ ایک میگنیٹ جو لوہے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں آپسی کھینچاؤ کے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن انسان کے اندر اس کائنات کے تمام ایلیمنٹس موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو۔ کوانٹم فزکس کے پہلو سے اگر ہم اصلاح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کائنات کی ہر شے، چاند، سورج، سیارے، درخت، پہاڑ اور ہم انسان مختلف ایٹمز اور مالیکیول سے مل کر بنتے ہیں، اور ان ایٹمز کے اندر موجود پروٹونز کو توڑنے پر مزید انرجی کے دروازے کھلتے ہیں، جسے ہم اسٹنگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ ان اسٹنگز میں انرجی کے طاقتور فیلامنٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی ہر شے کے اندر اسٹنگ کے یہ فیلامنٹ وائبریٹ کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دور دراز کائنات میں موجود گلیکسیز اور سیاروں میں جو ایلیمنٹس یا اسٹنگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے اندر بھی وہی اسٹنگ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہماری سوچ ہوگی اور جیسا ہم سوچیں گے، انہی وائبریشن سے کائنات کی دوسری چیزیں ہماری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کچھ قوانین کے تحت بنایا ہے، اور ان میں ایک قانون ہے جو قرآن کی زبان میں یوں بیان ہوا ہے: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت ہمیں ایک راز بتا رہی ہے کہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، وہ ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سائنس بھی اسی راز کی تصدیق کرتی ہے۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے کہ آپ کا دماغ ہر لمحہ بدل رہا ہے، لیکن وہ اسی سمت بدلتا ہے جس سمت میں آپ سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کے مطابق جب آپ کسی چیز پر دل سے یقین کر لیتے ہیں اور اس کا تصور روز کرتے ہیں تو دماغ کے اندر ایسے نیورل راستے بنتے ہیں جو آپ کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق بتاتی ہے جو لوگ ہر دن شکر گزاری کرتے ہیں ان کا ذہن مثبت رہتا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنے مقاصد جلد حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لا آف اٹریکشن کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 طاقتور قدم اٹھائیں۔ پہلا، صبح بیدار ہوتے ہی ایک مثبت جملہ بولیں، جیسے آج کا دن میرے لیے کامیابی کا دن ہے۔ دوسرا، رات سونے سے پہلے 3 نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ تیسرا، اپنے مقصد کو یوں دیکھیں اور محسوس کریں جیسے وہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے، پھر اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ یاد رکھیں، دعا، یقین اور عمل، یہ تینوں مل کر کائنات کو آپ کی طرف حرکت میں لے آتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ وہ اصول ہے جسے اللہ نے دنیا کے نظام میں شامل کیا ہے۔ دور قدیم سے ہی مفکر، فلسفی اور صوفیہ کو اس راز کا پتا تھا اور وہ اس کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت غم و مصیبت کا شکار رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ تم اپنی بدقسمتی کو خود ہی پکار رہے ہو، اپنے خیالات اور الفاظ کو تبدیل کرو اور پھر دیکھو تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے تھے کہ جب انسان خالص دل سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ چیز خود کو اس کی حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو حرکت میں لے آتی ہے۔ ابن سینا کے بقول انسانی عقل اور سوچ کی طاقت لامحدود ہے، تم جو کچھ بھی تصور کرتے ہو وہ تمہاری زندگی میں حقیقت بھی بن سکتی ہے۔ وہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ امام غزالی بھی قوت کشش کے اس قانون کے قائل تھے۔ آپ کے مطابق انسان کی نیت، اس کی توجہ اور کامیابی اور ناکامی میں اہم کردار اس کی سوچ کا ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن سائنس کے کسی بھی لا کی طرح اصول و ضوابط پر کام کرتی ہے، جس کے ذریعہ ہم مشق کر کے اپنی سوچ کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنی امیجنیشن کو تبدیل کر کے اپنی زندگی میں آنے والے حالات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یعنی یہ لا خالص سائنسی اور اصولی ہے۔ خدا کی اصلاح کو سمجھ کر جو بھی فائدہ اٹھائے گا اللہ انہیں ہی ترقی دے گا۔ مزید یہ کہ لا آف اٹریکشن ہمیں کوئی جادوئی منتر پڑھنے یا کوئی تلسماتی عمل کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ اصلاح کی ٹیکنیک ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ انسان ہر وقت نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 طرح کی تقدیریں بنائی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے لیے مخصوص کر دی ہے، اور دوسری تقدیر کا اختیار اللہ نے
ने खुद हम इंसानों को दिया है कि वो अपनी अकल, सलाहियतों और दुनियावी अलूम का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बनाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं दुनियावी अलूम में शुमार होता है कि कैसे एक इंसान मस्बत सोच का इस्तेमाल करके और अल्लाह से अच्छा गुमान रखकर अपनी किस्मत को बदल सकता है। कानून कशिश का जिक्र अंजील में भी हुआ है। बाइबल की बुक ऑफ मार्क के बाब 11 के मुताबिक जब ईसा मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो बैतुल मुकद्दिस में कुछ लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गुस्सा होते हैं और फरमाते हैं कि क्या तुमने खुदा के घर को चोरों की गार में बदल दिया। फिर वो इन ताजरों को वहाँ से निकालते हैं। इसके बाद वो अपने हवारियों को आवाज करते हुए कहते हैं कि देखो, जब तुम दुआ मांगो तो इस बात का यकीन रखो कि वो तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपने बंदों को उम्मीद और यकीन की तलकीन करते हैं। उम्मीद और यकीन इस बात की कि अल्लाह की मदद करीब है। उम्मीद और यकीन इस चीज पर कि यौम आखिरत को मानने वाले कामयाब होंगे। और इसी तरह की सैकड़ों आयात के अंदर यकीन, उम्मीद और मस्बत सोच रखने की बात कही गई है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी इंसान की कामयाबी और कामरानी की जमानत है। कायनात सुन रही है। हर सोच, हर ख्वाहिश, हर दुआ आप जो सोचते हैं वही आपको लौटाती है। तो आज से अपनी सोच बदलें, अपना यकीन मजबूत करें, क्योंकि जब नियत और ईमान बदलता है अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के तहत पूरी दुनिया आपकी तरफ खींचती है। ये पैगाम अपने तक मत रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी का एक मिस्बत ख्याल इसकी पूरी जिंदगी बदल दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और हम और आप मिलकर दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके।